جب وہ مر گیا اس کی بدبو اور زیادہ بڑھ گئی۔ غلاموں کو پیسہ دے کر یہ کہا گیا اس کو اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینک دو، تو ان غلاموں نے لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر ابو لہب کو گڑھے میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس دردناک موت سے ابو لہب مرا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے بہت تشدد کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے اقدس میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو بہت زیادہ بٹ دیا، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تکلیف کی شدت کی وجہ سے، بہت زیادہ گلا گھٹنے کی وجہ سے زرد ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آ کر عقبہ بن ابی معیط کے ہاتھ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوایا، اور عقبہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برا بھلا کہا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو کھانا پکتا تھا، پکے ہوئے کھانے میں غلاظتیں ڈالتے تھے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر بھی راحت نہیں ملی تھی، گھر کے اندر بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے، کہ گھر کے اندر پکے ہوئے کھانے میں بھی کفار مکہ غلاظتیں ڈالتے تھے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھاتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں، یا آپ کے گھرانے میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نکلے اس کو کانٹے چبھ جائیں۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر نجاستیں ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے بازار میں، بھرے مجمع میں کسی کافر نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر مٹی ڈال دی۔ اسی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھو رہی تھیں، پانی سے صاف کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو روتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میری بچی پریشان نہ ہو، میرا پروردگار تیرے باپ کے ساتھ ہے، اللہ تیرے باپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تیرے باپ کے ساتھ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے ایک بوڑھی عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست ڈال دیتی تھی۔ کافی عرصہ تک اسی طرح چلتا رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بڑھیا کے خلاف کوئی بات نہیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت کلمہ اس بڑھیا کے خلاف نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑھیا بیمار ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے عیادت کرنے کے لیے کہ بیمار ہو گئی، کئی دنوں سے اس نے نجاست نہیں ڈالی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ بڑھیا عورت مجھ پر نجاست ڈالا کرتی تھی، اب اس نے نجاست ڈالنا چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی، شدت بیماری کی وجہ سے چارپائی پر پڑی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ وہی شخص جس پر میں نجاست ڈالا کرتی تھی بیماری کی شدت میں، علالت میں، جب میں چارپائی پر سو چکی ہوں، اب چارپائی سے اٹھنے کی امید ختم ہو چکی ہے، اس حالت میں وہی شخص میرے پاس عیادت کرنے کے لیے آیا ہے کہ جس پر میں غلاظت ڈالا کرتی تھی۔ شرمندہ ہوئی اور پوچھا، اے محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ پر نجاست ڈالا کرتی تھی، میں بیمار ہوئی تو آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے یہی سکھایا اور یہی بتایا ہے کہ میں اسی طرح ہر بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاؤں۔ بڑھیا نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو دیکھا، اس کرم نوازی کو دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہربانی کو دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہو چکا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ ابو لہب نے پتھر اٹھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے کے جواب میں اللہ تعالی نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے اور خود ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالی نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جس ابو لہب نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، یہ ابو لہب یقیناً ہلاک ہو چکا ہے، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب کیسی دردناک موت مرا۔ پہلے اس کو پھوڑا نکلا، اس پھوڑے کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اتنی سخت بدبو ہو گئی کہ سارے کے سارے لوگ ابو لہب سے دور ہو گئے۔ ابو لہب کی بیوی بھی، ابو لہب کے بچے بھی ابو لہب سے دور ہو گئے۔ جب وہ مر گیا اس کی بدبو اور زیادہ بڑھ گئی۔ غلاموں کو پیسہ دے کر یہ کہا گیا، اس کو اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینک دو، تو ان غلاموں نے لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر ابو لہب کو گڑھے میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس دردناک موت سے ابو لہب مرا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے، خود ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی کہ اب یہ ابو لہب کبھی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔